آج کے شو میں کراچی میں پہلے سے تباہال سڑکوں کی حالت مزید ابتر۔ کراچی کی مرکزی شاہراہیں تباہی کا منظر پیش کرنے لگیں۔ تباہال سڑکوں کی وجہ سے گھنٹوں ٹریفک جام، شہری اذیت سے دوچار۔ سیوریج نظام نکاسی آپ کی بوسیدہ حالت، ذمہ دار کون؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، کراچی شہر تو بدترین صورتحال سے دوچار ہے، سڑکیں تباہ حال ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس تباہی کے اندر مزید اضافہ ہوا ہے۔ ابتر صورتحال ہے۔ کراچی کی مین شاہراہیں اس وقت ہمیں ٹوٹی پھوٹی نظر آتی ہیں، بڑے بڑے گڈھے نظر آتے ہیں، ان پہ پانی بھرا ہوا نظر آتا ہے، گاڑیاں جو کہ نکلتی ہیں وہ آلریڈی جو فیول پرائسز بڑھنے کی وجہ سے جو آلریڈی اپنی جیبوں پہ لوگ اس کا برڈن محسوس کر رہے ہیں، اور اوپر سے پھر گھنٹوں تک ٹریفک جام رہتا ہے کیونکہ سڑکیں بلاک رہتی ہیں۔ یہ اذیتناک صورتحال جس سے کراچی کے شہریوں کو روزانہ گزرنا پڑتا ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد ہم نے دیکھا کراچی شہر میں پڑنے والے گڑھے پورے شہر کے اندر تقریباً تمام مرکزی شاہراہوں کو ایک طرح سے تباہ حال اور خستہ حال کر چکے ہیں۔ کن شاہراہوں پر یہ حالت ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیسیفکلی اگر آپ بات کریں ایم ایس جناح روڈ، یونیورسٹی روڈ، سفاری پارک کے قریب جو روڈ ہے اس وقت سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آپ کہیں تو آگے سماما کی طرف جو روڈ ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جہانگیر تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں، نالے پر بھی حفاظتی دیوار موجود نہیں ہے۔ موبائل مارکیٹ کے قریب، کیپری سینما کے قریب صدر میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جو آپ مین فائنینشیل ہب جسے کہتے ہیں، جہاں ساری مارکیٹس موجود ہیں۔ اردو بازار کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بارش کے بعد کیچڑ کے باعث گاڑیاں اور پیدل افراد کا چلنا بھی دوبر ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے۔ نارتھ کراچی یو پی موڑ سے ڈسکو موڑ جانے والی سڑک تباہی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ نارتھ کراچی انڈا موڑ سے پہاڑ گنج تک کی سڑک مکمل تباہ حال ہو گئی ہے۔ تین ہٹی سے گرو مندر جانے والا ٹریک جو ہے اس کی سڑک خراب ہے۔ اسی طرح جہانگیر روڈ پر سڑک کنارے نالے پر کوئی حفاظتی دیوار نہیں ہے، جس کے باعث خدشہ ہے کہ شادمان نالے جیسا واقعہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ۔ کچھ روز قبل ڈی آئی جی ٹریفک سے جب ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ڈی آئی جی ٹریفک نے سڑکوں کی مرمت کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط کی کاپی کمشنر کراچی کو بھی ارسال کر دی گئی تھی، جس میں شہر کی تقریباً 97 کے قریب متاثرہ سڑکوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اب اس سلسلے میں آپ کو ہمارے نمائندے رضوان صاحب کی ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، رضوان احمد کی ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ اس رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ شہری کس اذیت سے دوچار ہیں، کہاں یہ سڑکیں خستہ حال ہیں۔ لیٹس سی دس، اس رپورٹ میں انہوں نے کیا بتایا، لیٹس سی دس۔ بالکل دیکھیں، بارش کے بعد کراچی کی 70% سڑکیں جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار دکھائی دے رہی ہیں، بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ میں اس ٹائم ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے عزیز آباد میں موجود ہوں۔ یہاں کی بھی عزیز آباد کی متعدد سڑکیں جو ہیں وہ سڑکیں نہیں بلکہ کھنڈرات پیش کر رہی ہیں۔ اگر کراچی کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی، تو لیاقت آباد کی گلی کی سڑکیں جو ہے تباہ حال ہے۔ کیفے پیالہ سے واٹر پمپ اگر آپ آئے تو وہ سڑک مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ عزیز آباد کی مختلف سڑکیں جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ دکھائی دے رہی ہیں۔ کراچی کی اگر بات کی جائے تو کراچی کی 70% سڑکیں جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ اب محرم کا آغاز ہو گیا ہے، محرم چل رہا ہے، مختلف جلوس نکلیں گے، لیکن اس کے باوجود کراچی کی جو سڑکیں ہیں جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ گندا سیوریج کا پانی کھڑا ہے، لیکن واٹر بورڈ ہو، ضلع انتظامیہ ہو، کے ایم سی ہو، ڈی ایم سی ہو، کوئی ادارہ وہاں پر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں ترقیاتی کام چل رہے ہیں، لیکن خاص طور پر ان علاقوں میں ضرورت ہے جہاں کے اطراف میں امام بارگاہ ہیں، مساجد ہیں، لوگوں نے عبادت کے لیے جانا ہے، لیکن وہ سڑکیں جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ حال دکھائی دے رہی ہیں، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی کی 70% سڑکیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بارش کے بعد تباہ حال دکھائی دے رہی ہیں۔ جی ناظرین، اس صورتحال میں اگر آپ کو یہ بتائیں کہ ان کا حل کیا ہے تو آپ حیران ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس پروگرام سے قبل مختلف انجینئرز اور مختلف ایسے لوگ جو کہ روڈ کنسٹرکشن سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ہی بات کرنے کی کوشش کری۔ این ای ڈی کے انفراسٹرکچر کے ایک پروفیسر سے بات کی، انہوں نے بتایا ہے کہ اسپیسیفکلی اگر ان سڑکوں کی مرمت کر دی جائے، آپ لفظ جانیں مرمت کر دی جائے، جو بار بار ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، گڑھا پڑتا ہے، اس گڑھے کو بھر دیا جاتا ہے،
یہ بالکل کچھ بھی نہیں کر سکے گا، بلکہ یہ پیسہ اور زیادہ ضیاء ہوگا کیونکہ دوبارہ اگر بارش آئی ہلکی سی بھی تو وہ دوبارہ گھڑا ختم ہو جائے گا اور اس سے زیادہ بڑا گھڑا وہاں پر ہو جائے گا۔ حل یہ نہیں ہے کیونکہ حل ہے اس کا پراپر ڈرینیج کا سسٹم۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا جس مین شاہراہ یونیورسٹی روڈ کا ہم تذکرہ کر رہے تھے جو بڑی تباہی کا شکار ہے، یہ روڈ کچھ ہی سال قبل سال 2017 میں اثر نو اس کی پوری مرمت اور ریکنسٹرکشن ہوئی تھی۔ اس روڈ کو 2017 میں ہم نے جس طرح بتایا کہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا تھا۔ اس کی دوبارہ تعمیر پر کل لاگت تقریباً 884 ملین، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 90 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے، 90 کروڑ روپے، اور اس کی تعمیر نو میں تقریباً 5.5 ماہ کا عرصہ لگا تھا۔ مین کیریج وے کی جو چوڑائی تھی وہ 13.8 میٹر کر دی گئی تھی، جبکہ جو اس کے علاوہ جو سینٹرل اس کا وہ تھا وہ جو جہاں پہ یہ مین مرکزی اس کی شاہراہ تھی وہ 4 میٹر تک اس کی چوڑائی کر دی گئی تھی۔ نیا سیوریج انفراسٹرکچر اور برساتی نالے بھی تعمیر کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ صورتحال ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر نالوں کے اوپر تجاوزات اور ان کا خاتمہ بھی ہوا، 15,000 کے قریب گھر ختم کر دیے گئے، مسمار کیے گئے، اور بھی بہت کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود اس شہر کی سڑکیں تباہ حال ہیں، ڈرینیج کا سسٹم ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں وقتی طور پر آفیشلز نظر تو آتے ہیں، مرتضی وہاب صاحب کو بہت لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، آئے نظر، سڑکوں پر نظر آئے، لیکن اس کے باوجود ڈرینیج سسٹم ہمیں سیریس اٹینشن لگتا ہے کہ اس کو درکار ہے۔ اس بریک کے بعد آئیں گے، اس پر گفتگو ہوگی، تفصیلاً جانیں گے کہ وجہ کیا ہے اور حل کیا ہے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں تفصیلاً آپ کو شہر کی صورتحال بتائی۔ آپ کو بتایا کہ شہر کراچی کی سڑکیں تباہ حال ہیں، مرکزی شاہراہوں کی حالت کیا ہے، رپورٹ دکھائی جا کے، آپ کو ویڈیو فوٹو دکھائیں کہ کس ابتر صورتحال سے شہر اس وقت شہری دو چار ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ مصطفیٰ کمال صاحب پاکستانی پارٹی کے سربراہ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سابق میئر ہیں اور بڑے مشہور اور جسے کہتے ہیں کام کرنے والے میئر رہ چکے ہیں شہر کراچی کے۔ مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ فرمائیں آپ خود بھی کتنا اذیت فیس کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، تمام شہری فیس کر رہے ہیں، یہ سڑکیں دیکھ کر دل پر کیا گزرتی ہے؟ بڑے اچھا آپ نے شہر کراچی کو دیکھا ہے، چھوڑا تھا، یہ سڑکیں دیکھ کر آج کیا آپ کے دل پہ گزرتی ہے جو بارش کے بعد اب دیکھ رہے ہیں ہم شہر میں؟ خون کے آنسور ہوتا ہے، دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ میں دیکھ نہیں سکتا باہر، میں جب گاڑی پہ، پہلے میری عادت تھی جب تو کہ میری نظر پڑتی تھی ہر چیز پر باہر جب میں سفر کر رہا ہوتا تھا، تو اللہ نے ایسی سینس دے دی تھی کہ مجھے اگر اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہاں پر سویپنگ جو ہے وہ 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، تو میں اس تھکنیس دیکھ کر میں بتا سکتا تھا، اور میں وہیں سے پھر فون کرتا تھا آپ لوگوں کو کہ بھائی فلاں جگہ پہ فلاں مسئلہ ہے اور اس جگہ پہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے، اور فوراً میرے واپس آنے سے پہلے چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ کوئی پودا گر رہا تھا تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اب میں باہر دیکھ نہیں سکتا، اب میں سڑک پر دیکھ نہیں سکتا، مجھے میں نہیں، آئی کانٹ ٹیک اٹ ایکچولی۔ تو میں آنکھیں بند کر کے بس اپنے کام کر رہا ہوتا ہوں، کچھ پڑھ رہا ہوتا ہوں گاڑی کے اندر، یا جو ہے وہ فون دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ بھلے اندر ہم بیٹھے ہیں گاڑی میں یا پیدل ہو، جیسے بھی ہو، بائک گاڑی جو بھی، گھنٹوں ٹریفک میں تو پھنسنا پڑ رہا ہے آپ ہر آدمی کو۔ بالکل پڑا۔ دیکھیں شہر تو تباہ حال ہو گیا، شہر کو تو کوئی نہیں چلا رہا، بیسیکلی کوئی نہیں چلا رہا، شہر تو تباہ برباد ہو گیا، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ 14 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہر حکومت میں ایم کیو ایم ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی یہاں پر حکومت کا حصہ رہی، کچھ بھی نہیں۔ آخری دفعہ تو یہ کام یہ شہر کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے بنوایا تھا، اور آج میں ہی اللہ کا شکر ہے کہ وہ انسان ہوں جس کے ہاتھوں سے بنا تھا، جو کہ زندہ بھی رہ گیا ہے۔ تو جو زندہ لوگ رہ گئے ہیں ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے، جن کے ہاتھوں سے شہر بنا ہے، وہ تو مصطفیٰ کمال ہی ہے اس وقت، اور اس لیے ہم یہ سلیکشن میں جا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے فل فلیج کہ بھائی آخری دفعہ یہ کام ہمارے ہاتھوں سے ہوا، ہمیں اس کا تجربہ بھی ہے، دیانتداری بھی ہے، اور ہمارا کردار بھی ہے۔ ہم نے اسے بنایا تھا، اور ہم کراچی حیدرآباد کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ انہوں نے سب کو آزمان لیا ہے، وہ پاک سے زمین پارٹی کے لوگوں کو ایک دفعہ موقع دیں، ہم انشاءاللہ پہلے مسئلہ جو ہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس پہ گورننس کا ہی مسئلہ ہے سارا، لیکن یہ سمجھائیں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے سڑکیں ٹوٹتی ہیں، بڑے بڑے گڑھے بن جاتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا ایک کچھ دن تک لوگ تکلیف میں رہتے ہیں، اور بلکہ رہتے ہی ہیں مسلسل تکلیف میں، پھر وہ سڑکوں کو بھر دیا جاتا ہے، مرمت کر دی جاتی ہے، ڈامر بھر کے ان ہولز کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ حل ہے اس مسئلے کا؟ اس کا حل کیا آخرکار؟ یہ حل ہے یا کچھ اور حل ہے اس کا؟ نہیں، دیکھیے اس شہر کا جو نظام ہے یوٹیلیٹیز کا، وہ تباہ برباد ہو گیا۔ کسی بھی روڈ کا جو کینسر ہے نا، وہ اس پہ کھڑا رہنے والا پانی ہے، سیوریج کا خاص طور پہ پانی،
وہ آپ اگر امریکہ اور لندن کے سڑکوں پر بھی ایک ہفتے تک پانی چھوڑ دیں گے اور وہ اسٹیگننٹ واٹر کھڑا رہے گا, وہ امریکہ اور لندن کی سڑکوں کو بھی بہا لے جائے گا. ہم جب یہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اس کام کو شروع کیا پہلے نظامت کے زمانے میں, تو مجھ پر یہ الزام لگا کہ مصطفیٰ کمال نے پورا شہر کھود دیا, بلکہ مجھے تو لوگ مصطفیٰ کدال کہتے تھے اس زمانے میں نے کھود دیا تھا پورا شہر. وہ کیوں کھودا تھا؟ میں بھی روڈ کے اوپر آ کر مشینوں سے روڈ بنا سکتا تھا بہت آسانی سے, لیکن مجھے اس والی بات کی سمجھ تھی, اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی تھی مجھے, میں نے علم حاصل کیا اس حوالے سے. جب لوگوں سے بات کی, لوگوں کو جاننے جن کا سبجیکٹ تھا ان سے بیٹھ کر کے, بھائی امریکہ کی امریکہ کی سڑکیں کیوں نہیں بنتی روزانہ ہر بارش میں؟ لندن میں بارش ہوتی ہے کیوں نہیں سڑکیں بنتی؟ ملیشیا میں بارش ہوتی ہے کیوں نہیں سڑکیں بنتی؟ چائنا میں اور جگہوں پہ. تو پتہ چلا کہ بھائی ہماری سڑکوں میں اور ان کی سڑکوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے پاس سیوریج کا, اسٹارم واٹر ڈرین کا, پانی کے ایگزٹ کا بہت اچھا نظام ہوتا ہے. ہمارے پاس اس کا نظام نہیں ہے. ہمارے پاس کاغذوں میں تو اس نظام کے پیسے لکھے ہوتے ہیں, لیکن اس کو کام نہیں کروا کر وہی اس کی ہم رشوت کھا لیتے ہیں, اس کو حرام کی نظر. اب لوگوں کو تو نظر آتا ہے کہ یہاں پر روڈ بنی ہوئی ہے, اس کے نیچے جو پانی کی لائن کو چینج ہونا ہے, سیوریج کی لائن کو چینج ہونا ہے, اسٹارم واٹر ڈرین کو چینج ہونا ہے, اس کو کسی کو نظر نہیں آتا ایک عام آدمی کو, اور وہ کاغذوں میں لکھا ہوتا ہے, اس کے پیسے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اگر آپ کھا جائیں گے تو اربوں روپے کا سارا سسٹم ہے. تو اس لیے مجھے پہلے سال پورا شہر کھود کر مجھے پوری یوٹیلیٹیز کو الگ کرنا پڑا, مجھے یوٹیلیٹیز کو مین کیریج وے سے باہر لے کر جانا پڑا. میں نے پانی کی لائن کو ریپلیس کیا, میں نے سیوریج کی لائن کو ریپلیس کیا, میں نے اس کے اندر ٹیلی فون کی, بجلی کی لائنیں جا رہی تھیں, گیس کی لائنیں جا رہی تھیں, اور کیبل ان کو مین کیریج وے سے نکال کر باہر کیا کہ کل کو اس میں کوئی فالٹ آ جائے, پانی میں کل کو کیبل میں کوئی فالٹ آ جائے تو آپ میری سڑک کھودیں گے. تو ہمیشہ اس کو مین کیریج وے سے باہر نکالا جاتا ہے. آج اور جب جا کر ہمارے زمانے میں پورا شہر خدا دوبارہ لائنیں ڈلی اور سڑکیں بنی. ابھی جو یونیورسٹی روڈ بنی تھی سر, ابھی جو یونیورسٹی روڈ بنی تھی 90 کروڑ روپے تقریباً خرچ ہوئے تھے, اس میں بھی کہا گیا کہ مین کیریج وے کو 13.8 میٹر تک انہوں نے وائڈ کر دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کوشش یہ بتایا تو گیا تھا کہ اسٹارم ڈرین کا اور ان تمام چیزوں کا نظام ہے. آپ نے دیکھا تھا وہ کنسٹرکشن میں کیا اس وقت یہ سب ہوا تھا؟ کیونکہ آج تو بڑا برا حال ہے, اس روڈ کا بھی برا حال ہے, بلکہ روڈ ہی غائب ہو گئی آگے جا کے سفاری پارک کے سامنے سے. تو بھائی جان, آپ جس طرح سے یہ پیپلز پارٹی روڈ بنا رہی ہے, آپ مجھے ایک ہفتہ دے دیں اور یہ مشینری دے دیں, میں پوری کراچی کی روڈ کے سڑکیں بنا دوں گا. روڈ ایسے نہیں بنتی. روڈ بنانے کے لیے آپ کو اس کو جو یہ تمام نیچے اس کی ریسیٹلمنٹ کرنی پڑتی ہے, اس کو کمپیکشن کرنا پڑتا ہے, اس کے اوپر آپ کو کئی ہفتوں تک رولر چلانا پڑتا ہے. وہ زمین بیٹھتی ہے اپنی جگہ لیتی ہے, اس کے اوپر پانی ڈالتے رہتے ہیں آپ, اس کو کمپیکٹ کرتے رہتے ہیں, جب جا کر وہ سالڈ گراؤنڈ بنتا ہے. تو اوپر ابھی تو آپ روڈ کے اوپر روڈ وہ تو گریپ کرنا ہی نہیں اس نے. ایک بارش میں یا کسی بھی سیوریج, یہ تو بارش ہو گئی نا, سیوریج کا پانی آئے گا, وہ روڈ اوپر سے بہا لے جائے گا. وہ تو اوپر سے آپ نے کالا پانی پھیر دیا اس کے اوپر. تو اس طرح سے سڑکیں دنیا میں نہیں بنتی, نہ اس طرح سے چلتی ہیں. یہ مشینوں سے راتوں رات جو ہے بغیر اس کو ایکسیویٹ کیے ہوئے, بغیر اس کے جو ہے وہ جو حصہ دب گیا ہے, جو کمپیکشن اندر خراب ہو گئی ہے, آپ اس کو نیا سسٹم ڈالتے ہیں, نئے اس میں نئی کمپیکشن کرتے ہیں, جب جا کر آپ روڈ بناتے ہیں تو روڈ پائیدار چلتی ہے. ہمارے زمانے کی بنی ہوئی روڈ بغیر مینٹیننس کے باوجود آج 15 سال ہو گئے, 17 سال ہو گئے, وہ چل رہی تھی, وہ ساری سڑکیں چل رہی تھیں. پھر اس کے اوپر آپ نے کھودنا شروع کر دیا, آپ اجازت دے دیتے ہیں پیسے لے کر کیبل ڈالنے کے لیے, کیونکہ آپ کے حرام کے پیسے آ جاتے ہیں. آپ روڈ کاٹنے کی, میرے زمانے میں روڈ کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا. ہم ایف آئی آر کاٹتے تھے, پکڑتے تھے اس بندے کو کہ جو بھی ادارہ اس روڈ کو ٹچ کر دے ایک دم, اس سے کہ یہ بھائی لوگوں کے پیسے ہیں, پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں. لیکن کسی کو پین لینا پڑتا ہوتا ہے, کسی کو اس کے لیے لڑائی کرنی پڑتی تھی, کسی کو اس کے لیے رات کو جاگنا پڑتا تھا. اللہ کا شکر ہے یہ سب چیزیں ہم نے کر کے دکھایا ہے, اور کراچی کے لوگ اس کے گواہ ہیں. کراچی کا باتوں کا گواہ ہے. مصطفیٰ, اس کی آپ کی جو اسٹڈی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطابق مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بہترین ترین دنیا کا کوئی بھی مٹیریل لیا ہے, کوالٹی آف اس کا روڈ جو ہے وہ جتنی بھی ہو, لیکن اگر اسٹارم واٹر ڈرین کا یعنی پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہے, تو بھلے وہ جتنا مہنگا مٹیریل ہو, جس کوالٹی کا مٹیریل ہو, وہ روڈ چند ماہ کے اندر دوبارہ تباہ ہو جائے گی, اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ روڈ چلے گی زیادہ لمبا. یہی مطلب ہے اس بات پوری بات کا. چند ہفتے بالکل یہی مطلب, چند ہفتوں کے اندر تباہ ہو جائے گی وہ روڈ. اگر اس کے پاس اگر آپ کے پاس واٹر, اگر پانی ایک ہفتے پانی کھڑا رہ گیا, فارغ ہے. اچھا, تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ ہم نے ایک ورلڈ بینک کے تحت ایک انیشیٹو تھا کہ صدر اور زینب مارکیٹ کے ایریا کے اندر وہاں کے اسٹارم واٹر ڈرینز کے اوپر کام کیا گیا, اس کا کیا ہوا؟ پھر ادھر بھی پانی بھرا ہوا تھا, صدر کے علاقے میں, ساؤتھ میں بھرا ہوا تھا پانی.
تو اس کا کیا ہوا جو وہ انیشیٹو تھا؟ نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی کام نہیں ہوا نا, مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو کوئی کام نہیں دکھا کہ ورلڈ بینک نے کوئی کام کیا. وہ تو صرف کاغذی کاروائی اور کہانیاں تھیں اور باتوں کا ٹورنامنٹ تھا ٹوٹل, کام تو کوئی نہیں ہوا. ورلڈ بینک کا کی یہ خبریں ضرور آئی تھیں کہ وہ انیشیٹو لیں گے. پروونشل کو بھائی ابھی تو حساب یہ ہے نا کہ جو بھی کام کرنے آتا ہے یہ جو بیوروکریسی ہے یا حکومت کہتی ہے اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے. تو جب آپ رشوتیں لے کر کام کرنے والا جو باہر کی جو آرگنائزیشن ہے وہ تو آپ کو حرام دے کر کام. پھر آپ نے جو پیکیج اناؤنس ہوا, پیکیج جو اناؤنس ہوا 1100 ملے نہیں ملے عمران خان صاحب کے, وہ بات الگ ہے. اس کے بعد یہاں پہ 15,000 گھروں کو خالی کرایا گیا, یہ کہہ کے کہ تجاوزات قائم ہو گئی نالوں کے اوپر, یہ ختم ہوں گی تو شہر دوبارہ ڈوبے گا نہیں, وہ آبادیاں دوبارہ نہیں ڈوبیں گی. وہاں صورتحال کیا رہی؟ آپ نے دیکھا وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ ہم نے تو دیکھا سب ڈوب گیا. پھر مصطفیٰ کمال صاحب کیا فرق کیا پڑا اس سے؟ نہیں سب ڈوب گیا بھائی, سب ڈوب گیا. ابھی تک تو خیر وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے اس کو کر رہے ہیں, اس میں بھی کیا چیزیں چل رہی. بھائی اس والی حکومت کے کسی بھی کام کرنے پر مجھے تو اعتبار ہی نہیں ہے. یہ بغیر کمیشن لیے کام کر نہیں سکتی. میں آپ کو بتاؤں کمیشن کا حساب کتاب کیا ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے 30%, 40%, اور کبھی کبھی آئے کہ بھائی 60-70%. ابھی مجھے لوگ ملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صاحب آپ کین یو امیجن کہ ابھی اس وقت کتنا کمیشن چل رہا ہو. تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ کوئی 50% سے اوپر چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں 50%, کہہ رہے ہیں آپ اور گیس کر رہے ہیں, نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا نہیں بھائی آپ بتائیے. انہوں نے کہا کہ جناب میں خود اس بات کا وٹنس ہوں, میں اس کا ون آف دی حصہ ہوں جیسے کہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی میری جب فائل اپروو ہو گئی تو مجھے جو وہ اس کے آفیسر نے کہا کہ بھائی آپ کا اس پہ کتنا پروفٹ ہے پورے پروجیکٹ پہ. انہوں نے کہا جی 14%. انہوں نے کہا یہ 14% آپ پیسے پکڑیں اور فائل پہ سائن کریں اور پوری فائل دے دیں. یعنی کہ جو کانٹریکٹر ہے اس کو اس کے پروفٹ دے کر پوری فائل سائن کرا لی, کاغذوں پہ وہ پروجیکٹ بن گیا اور پیسے نکل جائیں گے, پورے پیسے کھا گئے. یہ چل رہا ہے اس وقت ایٹ دس مومنٹ. تو بھائی یہ شہر مفتوحہ علاقہ ہے, یہ کیش کاؤ ہے, اس کو لوٹ رہے ہیں, یہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, شہر کو نہیں پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں اس اہم ترین شہر, معاشی ہب اور اس کی صورتحال پہ ناظرین گفتگو ہو رہی ہے. اس مختصر بریک کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب مزید انکشافات, مزید گفتگو, مزید حقائق بے نقاب. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں تفصیلاً شہر کراچی کی ابتر صورتحال پر گفتگو ہو رہی ہے. بارشوں کے بعد تو زیادہ تباہ حالی, پروجیکٹس ہوں, آپ کے روڈز ہوں, حال ہو چکی ہیں, تباہ حال ہو چکی ہیں. سڑکوں پر گاڑی چلانا, بائک چلانا, پیدل چلنا کچھ بھی ممکن نظر نہیں آتا. مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, کچھ حقیقتیں بیان کر رہے ہیں, وہ کمیشن کس طرح چلتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیں الیکشنز کی اب کیا تیاری, کیونکہ یہاں پر عمران خان صاحب, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ویو آ گئی ہے, ان کی مقبولیت بڑھ چکی ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں شہر کراچی میں, کیا عمران خان صاحب 14 سیٹیں لی تھی ایم این اے کی, اس دفعہ زیادہ لے سکتے ہیں, کب لے سکتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ زور ٹوٹ جائے گا ان کا فورن فنڈنگ کیس کے بعد؟ سفیان اس سے پہلے میں آپ کو ضرور آپ کی چاہیے مجھے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج بھی ساری سڑکوں کی جو تباہ حالی کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ یقین جانیں میں آپ کو ایسے علاقوں میں لے کر چلوں, چونکہ ہم گراؤنڈ پہ رہنے والے لوگ ہیں, میں آپ کو ایسے علاقوں میں لے کر چلوں, بلکہ 50, 60, 70% سے زیادہ اس شہر کے علاقوں میں آپ کو لے کے جاؤں جہاں پر لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, رہنے دو, ہمیں خدا کے واسطے پینے کا پانی دے دو. وہ سیوریج کے نظام کو بھی نہیں کہتے بھائی ایسی پانی بہ رہا ہے روڈ پر بہنے دو, ہمیں پینے کا پانی دے دو. اس شہر میں 80% سے زیادہ لوگ خرید کر پانی پی رہے ہیں, ان کے پاس پانی نہیں آ رہا. آپ یقین جانیں یہ جن تباہی بربادی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تباہی بربادی بھی منظور ہے لیکن ہمیں پینے کا پانی تو دو. اس کراچی جو کہ پاکستان کو پالنے والا شہر ہے, وہاں پر لوگ جو ان کی لائنوں سے چوری کیا ہوا پانی, اربوں روپے کا پانی روزانہ ہر مہینے بکتا ہے, اور کوئی دنیا میں پوچھنے والا یہاں پر نہیں, کوئی حکومت نہیں وفاقی, کوئی ادارہ, کوئی صوبائی حکومت. اور یہ کہ پانی کے ہائیڈرنٹ کوئی ٹھیلے والا بناتا ہے, کوئی غریب آدمی بناتا ہے, یہ سارے حکومتی لوگ, پیسے والے لوگ, یہ کاروبار, یہ تمام حکومت کے جو موجودہ لوگ ہیں وہ یہ سارا کاروبار چلا رہے ہیں. تو آپ صرف سڑکوں پر, لیکن مصطفیٰ صاحب مجھے بتائیں, مصطفیٰ صاحب ڈی ایچ اے سی بی سی 6,500 روپے کا ٹینکر بک رہا ہے, وہاں پر واٹر ٹیکس لوگوں سے لیا جا رہا ہے, وہاں پہ اسٹارم واٹر ڈریم بنایا گیا پچھلی بارشوں کے بعد 2020 کی, وہاں بھی وہی حال ہوا. تو ادھر بھی انتظامیہ نے کیا کیا آخرکار, اس پر کیا کہیں گے؟ وہاں پر بھی بالکل وہی خستہ حال, تباہ حال سڑکیں, وہی پانی بھرا ہوا ہے, گھروں میں پانی بھرا ہے, سب وہی صورتحال ہوئی ہے, وہاں پر کیوں اتنا ناقص انتظام ہے؟ دیکھیے
دیکھیے کینٹونمنٹ بورڈ اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے لوگوں کو, وہ تو اپوائنٹڈ ایڈمنسٹریٹر لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس لیے ہم نے 2007 میں سپریم کورٹ سے ایک چیف جسٹس اور 4 ججز نے ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے جس میں تمام کراچی کو یونٹی آف کمانڈ ان کو انہوں نے دے رکھی ہے. انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے تمام میونسپل سروسز ایک کمانڈ کے انڈر میں ہو, جس کی بھی لینڈ ہے وہ اس کی اونرشپ رہے, لیکن جو کہ لاجسٹک ایریاز سے باہر کے جو علاقے سول ایریاز ہو گیا, ڈی ایچ اے ہو گیا, گلستان جوہر ہو گیا, اور علاقے ہو گئے جو کہ کینٹونمنٹ بورڈ جہاں پر میونسپل سروسز کر رہی ہے, یہ کام انڈر ون امبریلا آنا چاہیے. اس کا سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دے رکھا ہے. آپ ڈائیکاٹمیز ہیں, آپ کے یہاں ملٹیپل ایجنسیز یہاں پر کنٹرول کر رہی ہیں, اپوائنٹڈ لوگ جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر, کیسے کسی کو اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے؟ آج 3 سالوں کے لیے وہ چلا جائے گا, اس کو تو جا کر ووٹ نہیں لینا لوگوں سے. اس لیے الیکٹڈ میئر کے انڈر میں پورے شہر کی میونسپل سروسز آنی چاہیے. اینڈ آئی ریپیٹ کہ میں کسی کی اونرشپ, لینڈ جو کسی کے پاس ہے, کسی کی اونرشپ ہے, وہ لینڈ اس کی اونرشپ میں رہے گی, لیکن اس کے اوپر جو میونسپل سروسز کا کام ہے, یہ دنیا میں ہمیشہ اس کے لیے یونٹی آف کمانڈ ہے. ایک میئر ہوتا ہے, پورے شہر کا وہ رکھوالا ہوتا ہے, آپ وہاں پر اس کے انڈر میں ساری چیزیں دیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, اور اس کا سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دے رکھا ہے 2015 میں, کینٹونمنٹ بورڈ جو ہے وہ اس کی اپیل کے لیے گئے ہیں اور وہ اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی. آج بھی یہ آرڈر امپلیمنٹیبل ہے اگر حکومت چاہے تو, جب جا کر یہ کراچی صحیح ہوگا. آپ نے جس کی بات کی, میں بات کر رہا ہوں پورے شہر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, صوبائی, وفاقی اور شہری حکومت سب لوگ جو فیل ہو گئے. ایک چیز ہم نے دیکھی ہے اس دفعہ کہ جیسی بارش ہوتی ہے, جو ہی سڑکوں پہ پانی بھرتا ہے, تو یہ ڈی واٹرنگ پمپس جو ہیں یہ سڑکوں پہ نصب کر دیے جاتے ہیں. یعنی ڈرینیج سسٹم ختم ہو چکا ہے, یہ ڈی واٹرنگ پمپس فوری طور پہ نصب کر دیے جاتے ہیں, یہ پانی پھینک رہے ہوتے ہیں. ان کا ماجرا کیا آخرکار, یہ کیا کہانی ہے؟ اور یہ ڈی واٹرنگ پمپس فوری نصب پر بھی کر دیے جاتے ہیں, یہ کرائے پر ہیں, اور اس کے علاوہ اگر یہ لگانے ہیں تو پھر ڈرینیج پہ جو ہم نے رقبے مختص کی ہوئی ہیں, اس کی صفائی پہ, اس کے امپلائیز جو رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے, وہ پھر کس مد میں جا رہا ہے جب ہمیں پانی ڈی واٹرنگ سسٹم سے ہی نکالنا ہے, پمپ سے نکالنا ہے؟ تو دیکھیے ڈی واٹرنگ پمپ تو کسی ایمرجنسی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ہمارے زمانے میں بھی استعمال کیا جاتا تھا, جہاں پر اچانک کوئی چیز ہو جاتی تھی, ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ, لیکن جہاں ہمارے زمانے میں پرابلمز ہوئی ہیں, میں آپ کو بات آئی لینڈ کی مثال دوں گا. میرے زمانے میری پہلی آنے کے 8 مہینوں کے بعد جو پہلی بارش ہوئی, اس پہ پورا بات آئی لینڈ کٹورے کی طرح ہے, وہ بالکل بھر گیا تھا, لوگ مائگریٹ ہو گئے تھے, لوگوں کے گھروں میں کے اندر پانی چلا گیا تھا. 48 دنوں تک وہاں پر میں ٹرک کے اوپر بیٹھ کر جاتا تھا, میری گاڑی نہیں جا سکتی, 4 ویل ڈرائیو نہیں جا سکتی تھی, اس کی چھت سے پانی گزرتا تھا, میں ٹرک کے اوپر جاتا تھا وہاں پر بیٹھ کر. 48 دنوں تک ہم دن اور رات وہاں کھڑے رہے. جب ایک دفعہ پانی نکل گیا تو ہم پھر نکل کر واپس گھر نہیں آ گئے. ہم نے پھر اس کے بعد پلان کیا کہ اگلی بارش میں یہاں ہم ایسا کیا کریں کہ یہاں پر یہ پانی جمع نہ ہو, اور اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور جو دے رکھا ہے اس سے ہمیں کام کروایا. ہم نے وہاں پر پری کاسٹ بنے بنائے نالوں کا نظام ڈالا, ایسا کہ اب اس کے بعد جتنی سالوں پہ بھی بارش ہوئی ہے, کلفٹن کے لیفٹ رائٹ کے ایریاز سارے, یہ جو برج اترتا ہے وہ نہر خیام تک, اور پورا بات آئی لینڈ, آپ وہاں پر جائیں گے آپ کو ایک قطرہ پانی نہیں کرتا تھا. بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ جب ایک پرابلم ہونا پرابلم نہیں ہے, لیکن پرابلم کے اوپر اس کو صرف نظر کر دینا یہ پرابلم کی بات ہے. آپ پہلے سے ڈی واٹرنگ پمپ لگا رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کو پتا ہے یہاں پر پانی جمع ہوگا. جب پانی جمع ہوگا تو بھائی وہاں پر اسٹارم واٹر ڈرین کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ جب یہ وہاں پر, اور ڈی واٹرنگ پمپ سے آپ پمپ کر کے اس کوانٹم کا پانی آپ سمندر میں یا نالوں میں نہیں پھینک سکتے سر جی. آپ کو سسٹم ڈالنا ہے, اور اس کراچی کو ریویمپ کرنا پڑے گا, سسٹم ڈالنا پڑے گا. اتنا پیسہ یہ خرچ کر رہے ہیں, اللہ اکبر, اتنا پیسہ. ہر سال وفاق سے NFC ایوارڈ میں 1000 ارب روپے صوبہ سندھ کو مل رہا ہے. 13-14 سالوں میں 10,242 ارب روپے یہ خرچ کر چکے ہیں اپنے بیان کے مطابق. 10,000 ارب. میرے زمانے میں میرے ہاتھوں میں 300 ارب روپے ہم نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے تھے, اور کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. ورلڈ ہمیں ریکگنیشن ملنا شروع ہو گئی تھی, کراچی کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے, صرف 300 ارب روپے. آپ امیجن کریں 10,000 ارب روپے خرچ کر دیے. 10,242 کی مرمت کے نام پر, یعنی مرمت ہوگی سڑکوں کی, کیونکہ گڈھے بنے ہوئے, ان کو گڈھوں کو بھر دیا جائے گا, اور پھر ایک سپیل آئے گا بارش کا جو سب کو بہہ لے جائے گا. تو یہ تو پھر ضیاع ہوگا پیسوں کا, اگر آپ اس کو پراپر سسٹم سے نہیں کریں گے تو یہ پھر ضیاء ہی ہے پیسوں کا, ضائع ٹیکس پیئر منی سارا. بھائی یہ تو بارشیں ان سرکاری افسروں اور سرکار چلانے والے وزیروں کے لیے, یہ تو صحیح معنوں میں رحمت ان کے لیے بن کر آتی ہے. یہ ابھی ایمرجنسی کی جو فائلیں سائن ہوں گی نا, اس کا کوئی پرسان حال نہیں, اس کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ایمرجنسی کے کاموں کا تو بڑا زبردست
اس سے زیادہ چوری ایمرجنسی کے کاموں میں، سیلاب میں، فلڈ میں، بارشوں میں، یہ تو ان کی دیہاڑی لگ جاتی ہے. اور یہ ابھی تو اربوں روپے آپ کا جو ہے جا رہا ہوگا ایمرجنسی کے ناموں پر. اور موسیٰ کمال صاحب، آپ الیکشنز پر آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی کافی ایکٹیو ہیں آج کل اور کافی وائبرنٹ ہیں اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں ان کو. عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے مقبول، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مقبول بھی ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے مقبول ہو رہے ہیں؟ شہر کراچی میں کتنا بڑا آپ کو لگتا ہے کہ 14 سیٹوں سے زیادہ لے جائیں گے اس دفعہ اگر الیکشنز عام انتخابات ہوتے ہیں تو، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو ببل ہے برسٹ ہو گیا فورن فنڈنگ کیس کے بعد؟ آپ نے ابھی پچھلے 40 منٹ میں جتنی بھی گفتگو کی ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے. اگر یہ سارے جو آپ نام گنا رہے ہیں سب حکمران لوگ ہیں، سب حکمران ہیں بھائی، سب حکمران ہیں نا سارے کے سارے. اگر انہوں نے کچھ کیا ہوا ہوتا تو آپ یہ پروگرام ہی نہیں کر رہے ہوتے. اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو آپ یہ پروگرام ہی نہیں کر رہے ہوتے. یہ تباہی بربادی ہے بھائی، یہ تو مصطفیٰ کمال کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کی ہے. تو اگر آپ کارکردگی اور کام کی بات کرتے ہیں، کردار کی بات کرتے ہیں، اور وہ کسی انسان کی بات کرتے ہیں جس کے ہاتھوں سے شہر بنا ہے، اس کے پاس تجربہ بھی ہے اور کردار بھی ہے، تو وہ تو سفیان مصطفیٰ کمال کے علاوہ ابھی کوئی اور نہیں ہے. اگر جماعت اسلامی نعمت اللہ صاحب کے کاموں کی بات کر رہی ہے، میں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن نعمت اللہ صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. نعمت اللہ صاحب کی روح کہیں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ کمال وہ آدمی ہے جو کہ زندہ بھی ہے اور اس کے ہاتھوں سے آخری کام. نعمت اللہ صاحب کا دور مجھ سے پہلے کا دور ہے، اس کے بعد تو ہم نے جو کیا اس کے بعد تو کوئی اور ہمارے زمانے میں کھڑا نہیں ہوتا تھا کام کے آگے. تو کاموں کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے اور ایمانداری کے حوالے سے اور تجربے کے حوالے سے اگر آپ کسی کا مقابلہ کریں گے تو ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. ہم نے بلا رنگ و نسل کی تفریق کے میں نے 1560 دنوں میں مجھے 1560 دن ملے، 248 دن کی جس میں چھٹیاں ہیں، میرے پاس ٹوٹل دل میں نے مجھے 1292 دن 1292 دنوں میں میرے رب نے مجھ سے 2160 پروجیکٹ کرائے، 2160 پروجیکٹس کیے، اور یہ 5 کروڑ سے زیادہ والے پروجیکٹس کی میں بات کر رہا ہوں. میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے 365 پارک بنائے، 4 سگنل فری ڈورز بنائے، 35 فلائی اوور اور انڈر پاسز بنائے، 15,500 کلومیٹر کی نئی سڑکیں بنائیں. میرے ہاتھوں سے 451 نئے سکولز بنے ہیں، 192 ہسپتال بنے ہیں، نیا ڈپارٹمنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنایا، نیا ڈپارٹمنٹ کمیونٹی پولیسنگ کا بنایا، میونسپل سروسز کا نیا ڈپارٹمنٹ بنایا، 2 اسنورکل لے کر آیا نہیں میں، مشینوں سے یہاں شہر کی صفائی ہوتی تھی، نالوں کا جال بچھایا، پانی کے 130 نئے پروجیکٹس ہوئے. K3 کو میں نے کمپلیٹ کروایا، K4 کو شروع کرا کے گیا، سمندر میں پانی کی لائنیں ڈال کر میں پانی جزیروں میں لے کر گیا ہوں، لیاری کو پانی میرے ہاتھوں سے گیا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ کی کاوشیں، اور یہ آپ رہے بھی ہیں میئر اور سب نے، جیسا میں نے شروع میں کہا بھی تھا، آپ نے نعمت اللہ صاحب کا کہا یقینی طور پہ وہ اب ہے نہیں دنیا میں. حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پرومسنگ کر سکیں گے کردار ادا. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود حکمران رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکے تو اب ان سے کوئی توقع نہیں رکھ رہا شہر میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟